بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وقال اننی من المسلمین۔ یوں تو انسان کو اللہ نے زبان عطا کیا ہے اور وہ پوری زندگی لوگوں سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن تمام باتوں میں سب سے بہتر بات ان کی ہے جو اپنے زبان سے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا کام تم نہیں کرتے ہو، تو کہا کہ ہاں آپ کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارے کام تو آپ کے لیے کرتے ہیں۔ بولا کہ یہ کام تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، میرا کام یہ ہے کہ مجھ سے جو بچھڑ گیا ہے، جو مجھ کو بھول گیا ہے، جو مجھے نہیں مانتا ہے، آپ اس کو مجھ سے جوڑیے، جو ٹوٹا ہوا ہے، جو میرا خلاف کرتا ہے اس کو میرا موافق بنائیے۔ تو جس کو غیروں سے، غیر اللہ سے کاٹ کر کے اللہ میں جوڑنا یہ دعوت اللہ ہے۔ دعوت کے 3 رخ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو شخص مال میں پھنسا ہو، مال کی محبت میں لگا ہو، مال کے اہمیت میں لگا ہو، مال کو حاصل کرنے میں لگا ہو، انہیں آپ مال سے اعمال کی طرف جوڑیں گے کہ آپ جو ہر فرض نماز کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو سمجھیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس طریقے سے مال سے اعمال کی طرف میں جوڑنا یہ ایک رخ ہے دعوت کا۔ دوسرا کام دعوت کا یہ ہے کہ جو دنیا میں پھنسا ہو، دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو، دنیا کو بڑی چیز سمجھ رہا ہو، اسے اس دنیا کی کمینگی، اس دنیا کی فانی ہونے کا اور اس دنیا کے خرابی کو بیان کرے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ آخرت کے لیے جانا ہے، تو یہ دھوکہ لگا ہے، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اصلی زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد، مرنے کے بعد شروع ہوگی، جو اصل میں زندگی ہے۔ تو زندگی کو بنانے کے لیے آخرت والے اعمال کرنا ہوگا، اس لیے دنیا سے اس کی خرابی اور دھوکے کو بیان کر کے اس کو آخرت میں جوڑنا، یا آخرت کی زندگی موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے اور گھرگھرے کا نزا کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے مرنے کے بعد اور قبر کے اندر اور حشر کے میدان میں اور پل صراط کے اندر اور جنت اور جہنم کے اندر جانے والی جو زندگیاں ہیں یہ آخرت ہے۔ اس زندگی کو، آخرت کی زندگی کو، ما بعد الموت کو، جو زندگی کو بنائے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے دعا سکھایا، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، کہ اللہ موت میں کے وقت میں ہم کو برکت دیجئے، تکلیف کم ہو، اور 300 مرتبہ تلوار سے انسان کے بدن کو بیک وقت کاٹے تو جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ تکلیف انسان کو موت کے وقت دی جاتی ہے۔ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ورنہ کہنا تک مر جائے گا۔ مزہ چکھنے کی بات اس لیے کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر دھیان چیزوں میں لگا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ جب سمیٹا جائے گا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ سب چیزوں کو چھوڑ کے جب متوجہ کیا جائے گا آخرت کی طرف، بہرحال اچھا ہوگا تو اس کے لیے موت کے وقت جنت کے کو دکھایا جائے گا، وہ خود راغب ہوگا کہ مجھے لے چلو اس دنیا سے، اور اگر برا ہوگا تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، وہ بدن میں چھپے گا کہ کسی طرح مجھے بدن ہی میں چھوڑ دیا جائے، میری روح کو نہیں نکالا جائے، لیکن اسے چھوڑے گا نہیں۔ ایسا ہوگا جیسے کانٹے دار درخت ہو اور اس پہ کپڑا پھیلا دیا جائے اور اس کو کھینچ کے اتارا جائے، تو جس طرح انہیں تکلیف ہوگا، کپڑا پھٹے گا اور جب صحیح سے نہیں آئے گا، اسی طریقے سے اس آدمی کا جو بدعمالیاں کرتا ہے
برائیوں میں مشغول ہے، اس کو ایسی ہی موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ اور جو انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی آخری وقت میں ایسا ہوگا جیسے آٹے میں کوئی بال سر کا چلا گیا ہے تو اس کو کھینچے گا تو آسانی سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، موت کی آسانی کے لیے جو آدمی 25 مرتبہ روزانہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، موت کے بعد جو کچھ بھی زندگیاں ہیں اس میں بھی برکت اللہ پاک عطا فرمائے، تو 25 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ پاک اگر اس دن موت ہو گئی تو اس کو شہادت کی موت، شہادت والے موت کے زمرے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ دنیا اور ایک ہے اللہ کی طرف دعوت کرنا، تو دعوت اللہ کرنا، اللہ کی طرف مشغول ہونے میں نفس رکاوٹ ہے، نفس جو ہے دنیا کی چیزوں کو چاہتا ہے، اس کی مرغوبات دوسرے ہیں، اس لیے اس نفس کو چھوڑ دو، دع نفس کا وطال، نفس کو چھوڑ دو، نفس جو چاہتا ہے اور میرے پاس میں آ جاؤ۔ تو نفس کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضیات پر جو چلنے والا ہوگا وہ سچ کامیاب ہوگا۔ اور جو نفسانیت کرتا ہے تو یہ دنیا نفسانیت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، من چاہی زندگی گزارنے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں ایک کلمہ دے کر کے بھیجا گیا ہوں، جو شخص اس کلمہ کو پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ تفلح، جو بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جس نے اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر لیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں معبود کوئی نہیں ہے، کوئی چیز معبود نہیں، دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ مٹی ہو، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ عبادت کرنے کے لائق وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے ستاروں کو چمکایا، جس نے دریا اور پہاڑ کو بنایا، جس نے زمین کو بچھایا، جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، جو انسان کے کھانے کا اس کا سامان بناتا ہے۔ تو جو اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہ ساری چیزیں مخلوق ہے، خالق عبادت کے لائق ہے، مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی باتیں کلمے میں من جملہ اقرار کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے بزرگان دین کیا وہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ الہ تو کوئی نہیں ہے، معبود تو کوئی نہیں ہے، مخلوق کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن مقصود بھی نہ ہو، لا مقصود الا اللہ۔ خانقاہوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد اللہ کی مرضی پر چلنا ہو، اللہ کے حکم کو ماننا ہو اور ان کے حکم کو پورا کرنا ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر 100% کامیاب ہونے کا یقین رکھتا ہو اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہو، اس کی ساری کوششیں کامیاب ہیں۔ اور جو آدمی رسول کے طریقے کو ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ ترسم بکابان رسی ہے عربی کی راہ کے می روی بترکستان است، تم جا کعبہ نہیں پہنچ سکو گے اس لیے کہ تم نے تو ترکستان کا راستہ پکڑ لیا۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے طریقہ زندگی میں نہیں اپنایا، وہ جس کام میں ان کے طریقے کو چھوڑے گا وہیں وہ سمجھو کامیابی سے باہر ہو گیا اور ناکامی کی طرف میں جا رہا ہے۔ کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم